मुबारक पढ़ लें साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وعجبة النبي إلى عظيم البصرى، ودفعه عظيم البصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الطول سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الذي سكينا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كبر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يقاله ملك بني الأسود، وما كنت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكانت الناقور صاحب إلياء وهرقل شقف على نصارى الشام يحدث عن أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض كبار قبيله قد استكشفنا هيئتك. قال ابن الناقور وكان هرقل حزا أن ينظر في الوجوه، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نزلت في النجوم ملك الشيطان قد ظهر، ومن يقتتل من هذه الأمة؟ قالوا ليس يقتتل إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم فاكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. وبينهم على أمرهم خفي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فاقتلوا أمقتتل هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوا أنه مقتتل، وسأله عن العرب فقال هم يقتتلون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان يصيبه في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يلمس حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأس هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل بعظماء الروم في تذكرة له بالحمص، ثم أمر بالأفواه فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وليثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا خيسة حمر الوحش إلى الأبواب وجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وعيسى من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني كنت مقالة آنفة اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. एक मरतबा पढ़ लें हमारे सब साथी।
استغفر الله. کیا سن رہا تھا آپ سے؟ حاشیہ سن رہا تھا. ارے پڑھ لو حاشیہ کی ہم وجہ بتنا ہے. ثانی سے آگے پڑھ. ثانی پہلا جواب فاعتذر العلماء سے مراد کیا ہے؟ حاشیہ میں دیکھا تھا علماء نے عذر پیش کی. علم یہاں پر سوال کے لیے ہے نا. کیا سوال ہے؟ بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ شروع کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع و اکثر. ہر وہ کام جو شان والا ہو اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. یہ کتاب بھی عظیم الشان کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو اس کو بھی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. تو کیا جواب تھا؟ پہلا جواب امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے. اب دوسرا جواب بھی دو. اب دیکھو عبارت دیکھو. ہاں اب ذرا مفہوم نکالو. کیا نکالا؟ کیا سمجھ میں آیا اس میں سے؟ آپ پہلے مطالعہ کر رکھا ہے. ہاں تین ساتھی بولے نا. بولو. ساتھی بولے نا. کیا جواب ہے؟
ہاں ہاں خطبوں میں کیا جاتا ہے. ہاں زجرن کا معنی کیا؟ زجرن کا معنی زجرن اما زجرن اس سے اس زجر کا معنی روک نہیں ہوتا ہے، ڈانٹنا، ڈانٹ سے بھی روکنے میں سے ہوتا ہے. ہاں جی اس طریقے سے روکتے ہوئے آگے جو جس پر ہے جس طریقے پر اس طریقے سے روکتے ہوئے جو جاہلیہ کے زمانے میں تھا، جس ہیں اس طریقے پر جاہلیہ کے زمانے میں تھے. اس زمانے میں کیا تھا، وہاں جب بھی کوئی بات شروع کرتے تو پہلے یا کوئی شعر پڑھتے یا کوئی اور جملہ نثر کلام کا کوئی جملہ پڑھتے ہیں. ہاں شعر کے علاوہ کوئی نثر کا کوئی جملہ پڑھ لیتے ہیں. نثر کہتے ہیں یہ سادہ کلام کو، یہ ہے نظم جو ہے اشعار وغیرہ ہیں. نظم کا معنی ہے سلک اللؤلؤ علی بہرحال وہ شعر پڑھتے تھے یا کوئی اور منثور کلام پڑھتے تھے. ہیں یہاں نور انوار ہے، نور انوار کتاب ہے. اچھا جزاک اللہ. لما آئے کا لفظ ہے لما رویہ ان اعرابیا ہے بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے خطبہ دیا اور اس نے حمد کو چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اوطى واکثر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مختلف الفاظ ہیں لیکن ایک ہی ہے. ہاں یہاں لکھا ہے نظم کا معنی لکھا ہے. نظم لغت میں جمع اللؤلؤ فی السلک، جمع اللؤلؤ فی السلک یاد رکھنا ہے. ہاں نوروار میں آپ نے پڑھا ہے نا انما اطلق النظم مکان اللفظ. یہاں لفظ کی جگہ پر نظم کا لفظ بولا گیا ہے ادب کی رعایت کرتے ہوئے. کیونکہ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم لغت میں کہتے ہیں جمع اللؤلؤ فی السلک، جمع اللؤلؤ فی السلک، جمع اللؤلؤ فی السلک کہ موتیوں کو لڑی میں ہار میں جمع کرنا ہے، موتیوں کو ہار میں پرونا جمع کرنا، جمع اللؤلؤ فی السلک ہے. موتی ہار کے اندر پہنائے جاتے ہیں، موتی ہیں، موتیوں کو لڑی میں پرونا، ہار میں پرونا. تو یہ نظم کا معنی یہ ہے. اور لفظ کا معنی ہے وہ رمی، رمی کرنا، پھینکنا معنی ہے اس کا، پھینکنا. بہرحال یہ لفظ اگر اس لفظ کو قرآن پاک کے الفاظ کے لیے استعمال کرنا، اس میں کچھ یعنی بے ادبی کا شبہ ہے. اس لیے یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہاں نظم کا لفظ استعمال کیا. نظم کا معنی ہے جمع اللؤلؤ فی السلک، شعر کا معنی اس کا لغوی معنی ہے نظم جمع اللؤلؤ فی السلک، فی السلک کہ موتیوں کو ہار میں لڑی میں پرونا، یہ معنی ہے.
اچھا تو کیا خلاصہ کیا نکلا اس جواب کا؟ یہ ہے ابتدا بالتحمید والی حدیث یہ محمول ہے خطبوں پر ہے آگے کیونکہ جاہلیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب تو وہ اپنے خطبوں کا آغاز شعر سے کرتے یا کوئی نثر کلام سے کرتے آگے، جیسے ایک دیہاتی کے بارے میں تو اس نے خطبہ دیا اور تحمید کو چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور یہ حدیث بھی بیان فرمائی کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اغطى واقتر، ہر وہ کام جو شان والا ہو اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو بے برکتہ ہوتا ہے۔ تیسرا جواب کیا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہاں ابتدا بالتحمید والا حکم یہ منسوخ ہے کیوں؟ ہاں صلح حدیبیہ ہم دیکھیں اب کتاب دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ بات روح کرنے پڑے گی نماز کیا کیوں کہ ہم بتلاؤ کیا منسوخ کیسے ہے؟ ہاں کیا لکھا صلح نامہ لکھا ہے، صلح نامہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے صلح نامہ لکھا تو وہ ہاں اس میں تحمید کا ذکر نہیں تھا۔ بہرحال یہ احتمالات کی ہیں، باقی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہاں اور تین ہو گئے چار؟ ہاں چوتھا جواب کیا ہے؟ ادھر سے بولے، ہاں ادھر سے بولے، ہاں ہاں بالکل اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ دیکھیں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر دیکھا ہوگا تو اور کیا ہے اتنا بیان کر دیں اللہ کا شکر ہے، نہ ہو تو ورنہ سننے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کچھ چیز دیکھی ہے پہلے سمجھے گی ہیں۔ ہاں سارے ساتھی مطالعہ کر رہے ہیں، چلو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ کیا یعنی اول ما نزل کی اتباع کری، اول ما نزل اول ہے قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ان کی اتباع کرتے، وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہاں بھی اول ما نزل کی اتباع کرتے ہوئے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی۔ اور پانچواں جواب ہاں کیا کی جائے؟ ہاں دھیان سے بات ذہن میں آ گئی مطالعہ کے۔ ہاں سناؤ بھائی کو، پہلے ساتھی بولیں گا، آپ بولو پانچواں جواب کیا ہے؟ یحمدہ حمد کی جائے۔ آگے آئے کیا لکھا ہے؟
ہاں نہ کہ اس کو لکھا جائے، تو پھر تو کیسے حمد کر لی ہوگی میں؟ ہاں زبان سے کر لیا، یہ مطالعہ بول رہا ہے آپ آخر زبان سے کر لی ہوگی۔ باقی ہمارے نیک اساتذہ کچھ اور تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ لم یبدا یہ مشتق ہے ابتدا سے، لم یبدا یہ مشتق ہے، ہاں لم یبدا یہ مشتق ہے ابتدا سے۔ اگر اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں، صغیر، کبیر، اکبر، یہ ہوں میں ویسے تو مزید کہتے ہیں لم یبدا یہ مشتق ہے ابتدا سے، لم یبدا تو مجرد کا صیغہ، مزید سے کیسے مشتق ہوگا؟ اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں، مراح الارواح ہے کسی کے پاس؟ مراح الارواح، مراح الارواح کسی کے پاس ہے؟ کہیں ہے ایسے دفتر میں ہے؟ لے آؤ پھر، چلو میں بتاتا ہوں۔ تو لم یبدا یہ مشتق ہے کس سے؟ ابتدا سے۔ ابتدا کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے، ابتدا باللسان، ابتدا بالجنان اور ابتدا بالارکان۔ ابتدا کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے، ابتدا باللسان، ابتدا بالجنان، ابتدا بالارکان۔ ابتدا باللسان، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ ابتدا بالجنان، جنان دل کو کہتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا تصور کرنا، دل میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد کے پاکیزہ خیال کو دل میں لانا ہے۔ اور ابتدا بالارکان کا معنی کیا ہے؟ ہاتھوں سے لکھنا، ہاتھوں سے لکھنا۔ تو اگرچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا بالارکان تو نہیں کی ہے، ابتدا ہاتھوں سے لکھا تو نہیں ہے، لیکن ابتدا باللسان، ابتدا بالجنان ضرور کر لی ہوگی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مومن آدمی ہے، اور حدیث میں آتا ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اچھا گمان اسی صورت میں ہو سکتا ہے ہم ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ انہیں اگر ہاتھ سے لکھی تو نہیں ہے، لیکن زبان سے ضرور پڑھ لی ہوگی اور دل میں اس کا ضرور تصور کر لیا ہوگا۔ یہاں پہ آدھی بار کہیں آ رہے ہیں، یہاں ابتدا کتنی قسم پر ہے؟ کون سی؟ والاحسن سے آگے بھی ایک جواب اور بھی لکھا ہے، احسن یہ ہے، باقی احتمالات ہیں، جوابات ہیں، باقی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ احسن سے آگے کیا لکھا آگے؟ ہاں من بعض اساس، یہ ہے بس، یہ دیکھنے کا جذبہ، طریقہ، الحمدللہ۔ کیا ہاں 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 بعض مسعودوں کے اندر ہیں۔ ہاں یہاں پر کن سے؟ یہ متبیضین کسے کہتے ہیں؟ ہاں متبیضین کسے کہتے ہیں؟ متبیض کسے کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھیں متبیض کا معنی کیا ہے؟ بیاض سے دیکھیں،
پھر توجہ دلا رہا ہوں کچھ بھائی چیزوں کو کیسے حل کرنا ہے آگنا، میں زبانی بیان کر دوں تو پھر تو آپ کہیں گے یہ سب باتیں اندر ہی کی ہوتی ہیں، آپ حضرات اپنی جو اللہ نے استعداد دی اس کے ذریعے خود حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے برکت ہوگی الحمدللہ۔ کچھ نہ کچھ تو بات پلے پڑی ہے الحمدللہ نے۔ ہاں ہاں مسودے کو صاف کر کے لکھنا، ہاں مسودے کو کیا کس کا معنی لکھا ہے؟ تبییض الکتابت، ہاں تبییض کتابت، ہاں مسودے کو صاف کر کے لکھنا جاتا ہے متبیضین، یہ مقصد یہ ہے کہ متبیضین بعد میں جو مسودے کو لکھنے والے ہیں وہی مسودے کو اس کو صاف کر کے لکھنے والے ہیں، اور ان سے یعنی ان سے صاف ہوا ہے، ان سے رہ گیا ہے۔ بہرحال یہ کتنے یہ 5 اور 6 جواب ہوئے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا نا، چلے جزاک اللہ احسن۔ یہی ہے بڑے اساتذہ سنا تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کیا اپنے مسودے میں، جیسا کہ انہوں نے باقی اپنی مصنفات میں باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور تصنیفات انہوں نے بسم اللہ کے بعد تحمید کا ذکر کیا ہے، یہاں بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ بعض متبیضین کے قلم سے رہ گیا جاتا ہے۔ بہرحال ان میں اور بھی سوال جواب ہوتے ہیں، سادہ سی بات کچھ ان کو ذہن میں آئی ہے، قیل و قال کریں تو وہ تو کوئی اس وقت جتنا مرضی کر لیں، لیکن جو اندر کی جو باتیں ہیں میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، کر لیں گے بھائی۔ اب اس کا دیکھو، اب آگے آپ نے مطالعہ ایسا کرنا یہاں سے، یا اللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آگے ہیں علم ان مشتہر بینہم، اے کیا لکھا ان، سبب ہاں کیا مطلب اس کا تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور مجھے ابھی بتلائیں ذرا، مطالعہ کر کر کیا مطلب ہے اس کا، تھوڑا سا مطالعہ کریں، سب ساتھی کریں مطالعہ، دیکھیں گے علماء سے آگے دیکھیں۔ یہ پہلے ساتھی ان سے میں نے پوچھنا ہے، یہ پہلے ساتھی یہ بھائی یہ پیچھے یہ جنت کے کنارے پر بیٹھے ہیں، ان کو بھی ذرا ہے، ہاں مجھے کچھ حل کر کے بتلاؤ، دورے میں ہی ہیں ساتھی سارے، دورے حدیث میں ہیں، ہاں پھر تو بتلاؤ مجھے حل کر کے، زور لگاؤ کوئی تھوڑا سا۔ چھوٹی سی کتاب تو حجم اس کا چھوٹا ہے، مراحل الوقت ہے کیا چیز سوئے ہوئے وہاں ہے سے ویسے، تو کل پھر مجھے یاد دلانا پھر ہے، بلکہ آپ خود حضرات نے وہاں پر دیکھ کر آ جانا، اشتقاق کی بحث ہے نا اس میں دیکھنا، مراحل الارواح میں اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں، یہ سب اشتقاق صغیر کبیر اور اکبر یارہ، یہ تین قسمیں آپ نے دیکھ کر آنی وہاں پر۔ ہاں
ہاں کیا جزاک اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں بھائی کیا نام بھائی؟ ہاں ہاں بولو. اور بھائی پیچھے آپ بولو. ہاں کتنا یہاں دیکھو کچھ نہ کچھ بات میں نے کہا نہیں. تو ابھی تھوڑا کیا لکھا گیا علماء آگے. ہاں علماء ان مشتہرہ ہے. ہاں ہاں کیا مانا؟ بے شک وہ بات جو ان کے درمیان مشہور ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ اس حدیث کے سبب یعنی اس کے شان، اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ یہ تو شان نزول ہے نا، وہ قرآن پاک کی آیات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اور حدیث شریف کے لیے شان ورود کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کا شان ورود کیا ہے. یعنی کہ کس موقع پر یہ حدیث شریف ارشاد فرمائی گئی ہے. اب یہ فرمان کے کس موقع پر ارشاد فرمایا گیا یہ اب آپ دیکھ لیں. ہاں اے حدیث نیتی اے تفسیر کے لیے قصہ تو کیا لکھا ہے؟ مہاجرہ ام قیس. اس کو کس نے روایت کیا ہے؟ طبرانی ہے. یہ حدیث شریف کی کتاب ہے طبرانی یاد میں ہے. طبرانی اور معجم کبیر میں بھی اسناد ہی ہے سند کے ساتھ. اور رجالہ ثقات. کیا مانا؟ اس کے راوی سب کیا ہیں؟ ثقہ راوی ہیں. ہم ہیں ہاں ضعیف نہیں بلکہ سب سے کیا ہے؟ ثقہ راوی ہے. کیا بیان کیا ہم؟ ہاں اب آگے دیکھیں. کمزور سے کمزور ساتھی بھی ہوں. بھائی دورے میں ہے پی ساتھی؟ ہاں آپ دورے میں. ہاں اب اتنا آپ دیکھیں. اب آئی کیا لفظ لکھا گیا؟ لفظ کیا لکھا گیا؟ پی. جیسے اب دیکھ رہے ہیں ایسے وہاں بھی دیکھنا ہے. جیسے اب کتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے مطالبہ والی حالت آپ کی ہے نا. جب استاد پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں تو ہر خادم ہوں لیکن واقعی جب استاد پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو کتنی توجہ سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جب آپ اپنے الگ بھی بیٹھے ہوں اپنے ہیں تو اس وقت بس اسی انداز سے مطالعہ کرنا لگا. اب فینا رجل کا معنی کیا ہے؟ فینا رجل کا معنی ہم میں ایک اتنی بات سمجھ آ گئی اکنا لگا. چلو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں. ابھی اللہ کے بندو یہ آپ کی کثرت نفسی سے بھی اونچی کوئی چیز ہے یاد رکھنا. ہاں یہ کثرت یہ نہیں کہ اگر آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور اور نہیں حروف میں زیادہ کا معنی سمجھ آ جائے گا. مزید آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اور اللہ پاس نہ کھولیں گے الحمدللہ. اب فینا رجل کا معنی کیا ہے؟ فینا رجل ہم مطالعہ یہ مطالعہ ہی ہے الحمدللہ. پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ کچھ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں اور ذرا غور کرنے والی ہوتی ہیں. ان میں ذرا انہیں غور کرنے کی مشق کرنی ہے. حل ہو جائے اللہ کا انعام ہے، نہ ہو تو پھر بھی یہ محنت آپ کی رنگ لائے گی انشاءاللہ. اب یہ ساری چیزیں میں ٹوٹا پھوٹا خود ہی بیان کر دیتا لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اگر نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پہلے میرے بس میں تھا کو کوشش دورے سے یہ گزشتہ سال سے پہلے تک تو میں سارے درجے یہاں بھی قدری کا سبق ہوتا تھا اجرا کا ہے. وہاں تو جامع مدنی میں تو خیال اب تک پہلے سال تک تقریباً سب درجوں کی کوشش کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا ایک سبق شروع سے لینے کی. اگر چلو تھوڑی سی توجہ ہو جائے الحمدللہ. اور یہ ساتھ لگے رہتے ہیں تو میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں. یہ جڑ ہے آپ کے رہے. یہ باتیں ابتدائی طلباء کے لیے ہوتی ہیں لیکن آپ سے امتحان بھی کر رہا ہوں تاکہ بھائی اللہ آپ نے بھی ابتدائی سلسلوں کو سنبھالنا ہے. نہ
کان فینا رجل، کیا مانا؟ ہم نے ایک شخص تھا. اگلا لفظ پڑھیں. اب اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ ہاں خطب ہے. اب یہ خطب ہے، یہ ماضی کا صیغہ پڑھیں. ماضی کا صیغہ ہے. اسم پڑھ سکتے ہیں، اسے اسم پڑھ سکتے ہیں. اگر اسم پڑھیں گے تو کوئی خطبون پڑھ نہیں. جملہ ایک بعض دفعہ جب آدمی کوشش کرتا ہے خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اسم پڑھنا ہے یا فعل پڑھنا ہے. اسم پڑھیں گے تو اسم کا کیا معنی بنے گا؟ فعل پڑھیں گے تو فعل کیا بنا ہے؟ اب فعل کا معنی ٹھیک بن رہا ہے. ایک آدمی نے خطبہ کا معنی یہ خطبہ دیا نہیں. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اب یہ لغت سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. مطالعہ نہ کیا تو پھر ایسے معنی کریں گے. بولا میرے اللہ کے بندوں جو ہے دیکھنا پڑے گا. اب اس میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر آگے لیکن کتنے معنی ہیں اس کے. اب ہم خطبہ دینا بھی آتا ہے. وہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی آتے ہیں. لیکن یہاں خطبہ کا معنی کیا ہے؟ اب نکاح کا پیغام دینا. اب سیاق کو سباق سے معلوم ہو رہا ہے، غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے. تو اب آگے دیں خطب رسول اللہ، خطب رسول اللہ. ہاں خطبہ ٹھیک. کان فینا رجل خطبہ امراتن پڑھیں گے. یہ ہاں یہ ہاں یہ کیا رہے ہیں؟ ہاں باز کہنا. ہاں ٹھیک ہے. نصرہ سے دوسرا معنی ہاں منگنی کرنا. یہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ کون سا معنی ہے تو وہ ہم نے سیاق و سباق کو دیکھ کر وہ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے مطالعہ کریں گے تو خود آپ کا دل میں اللہ القاء فرمائے یہاں کون سا معنی مناسب ہے. اب آپ اب دیکھیں یہاں کون سا معنی مناسب ہے. نکاح کا پیغام دینا ہے. ہاں چلو خطبہ کیا معنی؟ نکاح کا پیغام دیا ایک عورت کو ہے. امراتن پڑھیں گے. ہاں یہاں پر قرینہ مانوی ہے، مانویہ کا ہے. ہاں معنی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اگلی پہلی عبارت کو ملائیں کہ یہاں یہ مفعول بن رہا ہے. امراتن بیٹھ جاؤ. یقال لہا، ہاں یقال لہا کا معنی ہاں کیا یقال لہا کا معنی ہاں اس کے بارے میں یعنی اس کو کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا ام قیس. یعنی اس کو کیا ام قیس کا لفظ، اس کو ام قیس کہا جاتا تھا. اب اگلا لفظ پڑھیں. اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ آئے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ ہاں فابت. ابد کا معنی کیا ہے؟ یہ صرف کام آ رہی ہے آپ لوگوں نے. ابد سے اس کی ماضی پڑھیں، پوری ماضی پڑھیں. ابا ابھی تمہاری رما کی طرح سارا سے رما کی طرح. ابا ابیا ابو ابت ابتا ابینا. ہاں یہ ساری آگے مضارع پڑھیں اس کا. یا ابا، یا ابا سے بیان یا بین تابا تابیان تابون تابین آبا نابا. آبا نابا آبا ہے تو وہاں حمزہ. یہاں آمنا امن والا قانون دو حمزے ہوں تو دوسرے ہم پہلا متحرک دوسرا ساکن تو دوسرے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. تو آبا میں کیا پڑھیں گے؟ آبا پڑھیں گے. فابت کا معنی کیا ہے؟ اس نے انکار کر دیا. کس بات سے انکار کر دیا؟ کہ ان تتزوجہ کہ یہ اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا.
آگے حتی یہاجر فیہا، ہاں یہاں تک وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ جائے. آگے تو مہاجر نے ہجرت کی تو ان کو کہے تو ہجرت کی، وہ کہتے ہیں پھر لوگوں میں مشہور ہو گئے، اور لوگ تو ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، یعنی خالصتاً اللہ ان کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کی رضا کے لیے. یہ بھی خیر صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، یعنی اللہ ان کے رسول کی طرف ہجرت بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ نکاح کی بھی ہجرت کر لیا، یعنی اپنی نیت کو مخلوط کر لیا تھا، یعنی خالص نیت نہیں تھی. اگرچہ یہ بس یہ خلاف اولا ہے اولا، لیکن یہ بھی صحابہ کرام کی عظمت طلع کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں ایک خلاف اولا کام کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا. لیکن میں حسوب یہ کر رہا تھا وہاں جامعہ مدنیہ میں، دیکھو بڑی ہستیوں سے جو بھول ہوتی ہے، بڑی ہستیوں سے جو بھول ہوتی ہے، یا بڑی ان کے بھول میں بھی پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر چکے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک صحابی سے نیت میں لغزش ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ نیت خالصتاً اللہ ان کے رسول کی رہی کرتے، لیکن انہوں نے وہ بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، ساتھ ساتھ نکاح کی بھی نیت کر لی، اوروں کے ساتھ نکاح کی نیت بھی کر لی ساتھ ساتھ. یہ مخلوط بھی نیت تھی آنا. تو بڑی ہستیوں کی جو بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پتہ نہیں کتنے سمندر چھپے ہوتے ہیں. دیکھو یہ صحابہ کرام سے ایک صحابی سے اپنی نیت میں لغزش ہوئی، خطا ہوئی، اور ان کی خطا کی وجہ سے پوری امت کو قیامت تک کے لیے اپنی نیتوں کو درست کرنے کا فرمان مل گیا. الحمدللہ کہ انما الاعمال بالنیات ہیں. آگے ایک صحابی سے لغزش ہوئی، اپنی نیت میں خطا ہوئی آگے، لیکن ان کی خطا میں نے کہا نا بڑی ہستیوں کی جو بھول ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمجھ چکے ہوتے ہیں. بظاہر ان سے خطا ہوئی یا نہیں، لیکن ان کی خطا کی برکت سے پوری امت کو قیامت تک کے لیے اپنی نیتوں کو درست کرنے کا مبارک فرمان مل گیا. الحمدللہ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. الحمدللہ نیت اچھی ہو تو بس ہے، راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں گے، یہ نیکی فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں. الحمدللہ قاعدہ ہے ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے، اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، بس مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. تو بھائی کی بات اب یہ ترجمہ بھی آپ آگے اب مفہوم نکل آیا نا اس حدیث کا. شان ورود کیا ہے؟ شان ورود کیا ہے اس کا آپ خود بتلائیں. ابھی ہے اب پہلے لفظ میں بیان کر دیں، مطلب کیسے بیان کریں؟ آپ خود بیان کروں. ہاں ابھی کچھ تو میں نے بیان ایک صحابی نے مطلب نکاح جزا کتنا اچھا بیان کر دیا. الحمدللہ زبان کھولیں گے تو بھائی کھولے گی نا کچھ. الحمدللہ آپ بولیں گے تو پھر بولنا آئے گا نہیں. ایک صحابی نے ام قیس کو مدینہ منورہ نکاح کا پیغام بھیجا. آگے آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. کیا شرط لگائی انہوں نے؟ ہاں آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، پھر ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گی. پھر تو بہرحال اب باقی صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں. ہجرت کا زمانہ تھا، وہ خالصتاً اللہ ان کے رسول کی طرف اور ان کی رضا کے لیے ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو مخلوق کر لیا. نکاح کی بھی اس میں ہجرت کر لی.
یعنی یہ تھوڑی سی بھول ہوئی، لغزش ہوئی، خطا ہوئی آکنا. میں نے کہا بڑی ہستیوں کی جو بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پتہ نہیں کتنے سمندر چکے ہوتے ہیں. ایک صحابی سے اپنی نیت میں لغزش ہوئی ہے، خطا ہوئی آکنا، اس کو مخلوق کر لیا، لیکن ہمیں قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی نیتوں کے درست کرنے کا حضور کا مبارک فرمان مل گیا. یہ سارا فرمان کی برکت سے ملا ہے الحمدللہ. شان وہ ذریعہ وہ بنے ہیں الحمدللہ. صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں، ابھی دیکھتے ہیں نا کیا ہے. یا اللہ، کان فینا رجل ختم امرأۃ یقال لها ام قیس ہے، شاید مل جائے گا ہم لوگ. میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے. کننا نسمیہ مہاجر ام قیس ہے، یہ رابط ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ. باقی باتیں انشاءاللہ مل جائیں انشاءاللہ الحمدللہ. بلکہ آپ خود دے کر بتلائیں. یہاں پر فتح الباری ہو اس میں دیکھ رہا مطالعہ کر کے راوی کا نام ہے وہ لکھا ہوگا، نام کتاب میں لکھا ہوتا ہے، وہ بھی آپ مطالعہ کر کے بتلائیں رہا نا. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. آئندہ رسام میں نہ پوچھیں، میرے دماغ پر نہ پھر وہ بوجھ آ جاتا ہے تکلم سے. پوچھنا ہو تو لکھ کر پوچھ لیا کریں. ہاں وہ تھوڑا تکرار سے نا ذہن پہ بوجھ سے آ جاتا ہے، کمزور ہوں گے میرا لگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ کوئی بات پوچھنی ہو تو رہا یا سبق کے بعد پوچھیں یا پھر لکھ کر پوچھنا ہے. سبق کے دوران کوئی بات کوئی آواز آ جائے مجھے نا ذہن پہ ٹکراؤ سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں ساتھی ہیں ہدایت القاری ہے نا، جیسے وہ لکھ رہا ہوں اس میں لکھا ہوگا، نام لکھا ہوگا انشاءاللہ. سارا کام میرے ذمہ نہیں، میں کچھ خود بھی کرنے جا رہا ہوں، خود بھی سوچتا ہوں. خیر کیا لفظ بولا میں، رجل مخاطبہ ہے، سوال جواب سے نہیں گھبراتا میں، جتنے محب کر لیں. پھر میری طبیعت کمزور ہے، لیکن یا تو لکھ کر پوچھ لیں، لکھ کر وافر یہ ہے کہ یہ سبق کے بعد کو تھوڑا سا ان کا کوئی سوال ہو کر لیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں پر ہے وہ اندر سے نا ہدایت القاری لے کر آنا. ہدایت القاری ہے، فتح الباری ہے، اس میں لکھا ہوں. جزاک اللہ. دیکھیں گے. وَكُنَّا نُسَمِّيهِ مہاجر ام قیس. ماشاء اللہ کا شکر. سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، کل بھی 2-2.5 گھنٹے مجلس ہوئی. کوشش کرتا ہوں سب کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، لیکن میرا براہ راست اگر کوئی تو کرے تو پھر مجھے نا کوئی ذہن کمزور ہے ذرا نہیں، طبیعت میرا پھر دماغ پر اثر ہو جاتا ہے نا. کوئی بات اچھی بات پوچھی کوئی نہیں، الحمد للہ میرا تو کوشش کرتا ہوں. وَكُنَّا نُسَمِّيهِ مہاجر ام قیس ہے. اب آگے آپ نے دیکھ لانا ہے، آگے آپ نے مطالعہ کرنا ہے. ما تعلق کیا لکھا گیا اپن؟ ہاں یہ آپ مطالعہ کریں گے. بھائی اب آپ کو مطالعہ کہہ رہا ہوں تو میں خود بھی تو مطالعہ کرنا پڑے گا، نہیں پڑے گا. یہ بات میں خود ما تعلق حدیث نیت ترجمہ ہے، اس کا یعنی خلاصہ کیا ہے، اتنے لفظ کیا ما ہے. ما تعلق حدیث نیت ترجمہ. اب اس کو سوچیں گے کیا میں نے اس کا ترجمہ ہی ترجمہ لفظ ہوتا ہے سب ہے، ترجمہ ہے. ہاں ہدایت القاری ہے، ٹھیک ہے. اس میں ترجمہ باوے کیوں ترجمہ یترجم ترجمۃ فهو مترجم مصدر ہے نا، باوے فعل کے ترجمہ لفظ ہے. ان ترجمہ سے ترجمہ
بعض کہہ دیتے ہیں ترجمۃ الباب، لیکن اصل ترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب ہے، جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس نیت والی حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ یعنی کیا معنی؟ ہاں، باب کے عنوان کے ساتھ کیا مناسبت ہے اس کی؟ یہاں سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، پورا حاشیہ کر لیں یا کم کر لیں، جتنا ہو سکے انشاءاللہ کر لیں۔ سارے اس میں لکھیں۔ یہاں بھی نام لکھا ہوا نہیں ہے، باقی ہیں اور اوپر کتاب میں شاید ہو، لیکن بہرحال یہاں بھی رجل النکرے ذکر کیا ہے، نکرے ہیں باقی ہیں۔ چلو نام ضروری بھی نہیں ہے، اصل تو جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں اوپر کتاب میں فتح الباری والوں میں دیکھ لیں گے، اور بھی کسی ہیں اگر نام ذکر نام نہیں معلوم ہو تو کام تو معلوم ہے، اللہ وہ کریں، آپ کرنے والا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اس میں بھی نام نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں بھی مقام۔ ہاں بہرحال اس میں بھی نام ذکر نہیں ہے، چھوڑ ہے باقی کسی اور کتاب مگر مل جائے تو دیکھ لیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، یہ آپ نے مطالعہ کر لینا اس کا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب بہذا الحدیث، دیکھو آدھا حاشیہ کر لیں۔